آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے 4 وظیفے مقرر و متعین فرمائے۔ پہلا وظیفہ یتلو علیہم آیاتی، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائے اور امت تک ان کو پہنچائے۔ آپ نے یہ وظیفہ پوری امانت کے ساتھ انجام دیا اور پورا قرآن امت کو سنایا اور ان تک پہنچایا۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دو۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو مطلب اور مراد متعین کی ہیں وہ انہیں سمجھاؤ، کہ کوئی اس میں اپنے طرف سے کوئی معنی نہ پیش کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ اس کے معنی متعین کرو اور ان کے معنی سمجھاؤ اور مراد ربانی بیان کرو۔ یہ تعلیم کا وظیفہ ہوا۔ جب نبی خود کوئی مراد متعین فرما دے تو اس کے اندر کوئی خلجان باقی نہیں رہتا، کوئی شک اور تردد باقی نہیں رہتا۔ پھر تیسرا وظیفہ تعلیم حکمت بیان فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حکمتیں بھی سکھلائی۔ حکمتی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حکمت نظری، دوسرا ہے حکمت عملی۔ باقاعدہ بلاغت حکمت نظری تعلیم کے اندر ہی آ گئی۔ اس کے بعد لفظ حکمت کے ساتھ حکمت کی تعلیم کا حکم دینے سے یہ متعین ہو گیا کہ اس سے حکمت عملی مراد ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ ہے آپ کا اسوہ، آپ کے مقدس سیرت۔ آپ نے مراد ربانی نہ صرف سنائی بلکہ اس کی تعلیم پر بھی اکتفا نہیں کی، بلکہ عملی طور پر بھی اس کا نمونہ پیش کر دیا۔ اب نہ کوئی خطرہ باقی ہے، نہ کوئی خدشہ اور نہ کوئی خامی باقی رہ جاتی۔ اگر صرف لفظوں سے لوگوں کو عمل متعین کرنے کو کہا جاتا تو ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق الگ الگ متعین کرتا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر عمل بھی فرمایا اور اس مراد ربانی کے طریقہ بھی بتلایا۔ اب اس میں کوئی خلجان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے متعلق کے بارے میں جو عمل کر کے دکھایا، یعنی اللہ کے طرف سے جو حکم بھی اللہ کے رسول کو دیا گیا، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ اس طریقے سے اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا منشا اس آیت کا یہ ہے، اللہ کے رسول نے ہر عمل کو کر کے بتایا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عمل کر کے بتایا اور اس کے مطابق عمل کرا اور لوگوں سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ میرا طریقہ، میرا اسوہ، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم اپنی مرضی کے مطابق اس کی حیت متعین نہ کرو۔ میرا عمل اللہ کی مراد کے مطابق ہے، میرا عمل اللہ جیسا چاہتا ہے اس کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرا طریقہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہی میرا طریقہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد کوئی خدشہ، کوئی خلجان اس حیت کے متعلق کیسے باقی رہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے وہ عمل کیا ہے وہی طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد چوتھا وظیفہ یہ بھی فرمایا، لفظ بھی آپ سنا دے، معنی بھی آپ سمجھا دے اور عمل کر کے بھی آپ دکھلائے، مگر ان کے دلوں کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اس معنی کو قبول کرے، اس حیت پر اعتماد جما لے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے قلب کی صلاحیت کی، ذہن بھی صحیح ہو۔ ذہن صحیح نہ ہو، اس میں ٹیڑھا پن ہو تو آندھے معنی سمجھیں گا۔ اس لیے بطور خاص وظیفہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کے دلوں کو بھی مانج دیجئے، ان کے دلوں میں استعداد اور صلاحیت بھی پیدا کیجئے۔ جب اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑے تو ان کا مطلب ٹھیک ٹھیک وہی سمجھے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اور عمل کی ٹھیک وہی حیت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کا مطلوب ہے۔ محض لفظوں سے کوئی شخص عمل کا نمونہ اختیار نہیں کر سکتا جب تک عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اور عملی نمونہ اختیار کرنے کی رغبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی قدورت صاف کرے، اس کو مانج کر پاک و مصفا نہ کر دیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں کو مانج دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے صحابہ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن سناتے تھے تو ان کے سامنے جنت
اور جہنم کا نظر آ جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھی دلوں کو صاف اور مصفح کرے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی باتوں کا اور آپ کے احکامات کا پورا پورا یقین عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، جیسے رسول نے نماز پڑھا، جیسے ہمارے نبی نے روزے رکھے، جیسے ہمارے نبی نے اور دین کے تمام احکام کیے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔